سے پرابلمز آ ہی گئی ہیں, یعنی تھنگس ہیو ناٹ گون ایز یو پلانڈ اٹ, تب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ایوری تھنگ ان لائف از اے رسک, اور اس رسک کا جو مسل ہے کہ ہم اب سے باؤنس بیک کر سکیں, مشکلات اگر ہیں بھی تو اپنے آپ کو اسٹیبل رکھ سکیں, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج کا ہمارا پینل اسی حوالے سے بات کرے گا, چاہے پرسنل لائف ہو, پروفیشنل لائف ہو, یا پھر ایک لارجر سوسائٹل معاملات ہوں, کہاں کہاں رسک کی گنجائش ہے اور کہاں نہ رسک لینا دراصل ایک دانش مندی اور سمجھداری ہے. اس پہ بات کرتے ہیں جی. سب سے پہلے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہے, آپ اکثر ان کو مختلف موضوعات میں ہمارے شوز پہ دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فاقیہ عمران. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عامر حبیب خٹک جو کہ ماہر نفسیات ہیں. ان سے بھی جانیں گے کہ اس معاملے میں خاص طور پہ کچھ لوگوں کی پرسنالٹی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ رسک لینے کی صلاحیت ہے, جبکہ دوسرے لوگوں کو چاہے آپ سمجھاتے رہیں, بار بار کاؤنسل کرتے رہیں, انہوں نے ٹس سے مس نہیں ہونا. اینڈ last but definitely not the least, somebody who's a part of the corporate consulting and training industry, ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد رانا. CSS qualified ہیں, PMC qualified ہیں, اور اس کے علاوہ MBA بھی کیا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ احمد آپ کی بھی موجودگی کا. فاقیہ جی, سب سے پہلے آپ سے شروعات کرتے ہیں. رسک, میرے خیال میں آج کل کی دنیا میں تو گھر سے باہر نکلنا بھی رسک ہے, صبح جاگنا بھی رسک ہے. آپ رسک کو کیسے ڈیفائن کرتی ہیں؟ دیکھیں سدرا, یہ جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ گھر سے نکلنا بھی رسک ہے, دیٹ از ٹرو. دیکھیں لائف اٹ سیلف از اے رسک. ابھی آپ نے شروع میں بھی آپ اوپننگ بھی بات کر رہے تھے, کمفرٹ زون کی بھی بات کر رہی تھی آپ. اب اگر آپ دیکھیں لائف میں ہم رسک کو نا ہمیشہ منی کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں کہ شاید بزنس کے رسک ہے, حالانکہ رسک آپ کی بہت ساری چیزوں میں چل رہا ہوتا ہے. سب سے بڑا جو ہے وہ ہے چینج. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر چینج لے کے آنا, آپ کی روٹین کے اندر, آپ کی نالج کے اندر, آپ کے کام کے اندر. اور اگر وہ رسک نہیں ہوگا, وہ چینج نہیں ہوگا, تو وہی والی چیز ہے کہ ہم تو اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہیں لیکن باقی کی دنیا آگے نکل جاتی ہے. جیسے اس کے بھی آپ ایگزامپل دیں گے, جس پیریڈ میں ہم رہ رہے ہیں, کووڈ والا جو پیریڈ ہے, اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت 2-3 قسم کے رسپانسز لوگوں کے نظر آئیں گے. ایک یہ رسک والی فیکٹر میں ابھی تو دیکھیں نا, کوئی بھی چیز ہائپوتھیٹیکل نہیں ہے, اب ہر چیز ویزیبل ہے, باہر ہے, پریکٹیکلی آپ اور میں اس چیز کو جی رہے ہیں اس ٹائم پہ. ابھی آپ کو نظر آئیں گے وہ لوگ جنہوں نے زندگی بالکل بند کر کے رکھ دی ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ چیز جو ہے وہ اسی کورونا کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے. اچھا, پھر ایک اور قوم ہے جو بھی آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی تھی کہ اپنی نالج کی کمی کو وہ جو ہے رسک تو لے لیتے ہیں لیکن بغیر سوچے سمجھے لے لیتے ہیں. جیسے ایک ہم اسی کورونا والی سچویشن میں ہی دیکھیں تو ایک قوم وہ ہے جس کو بالکل پرواہ نہیں, وہ خود کو اپنا نقصان کرتے ہیں, 7-6 اور 7-10 لوگوں کو اور کو بھی لے جاتے ہیں. صحیح بات ہے نا, خود بھی جا رہے ہیں. دین دیر آر پیپل جو آفیسز بھی جا رہے ہیں, جن کے بچے شاید اسکول بھی جا رہے ہوں گے, اس کے ساتھ ساتھ ماسک بھی لگے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیئرفل بھی ہیں. تو ایک تو یہ کہنا کہ رسک لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے, میرے خیال میں یہ ایک وہ چیز ہے, یہ ایک ریالٹی آف لائف ہے جو کہ اٹ از دیئر, ہم سب لیتے ہیں, ہمیں بعض اوقات پتہ نہیں چلتا. فاقیہ جی بالکل صحیح کہا. اور وہ پہلے والی قوم جو ہے جس کو آپ نے کہا کہ وہ زیادہ SOPs کو سیریسلی نہیں لے رہی, انہی کے لیے تو کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی ساتھ لے کے ڈوبیں گے. ہمارا نقصان تو ہوا ہی ہوا ہے, آپ کا نقصان بھی ہم کرا کے رکھیں گے. احمد, آپ کو گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی. رسک کا ہمیں ایز سچ اردو میں کوئی اس کا مطلب یا اس کا متبادل لفظ نہیں ملتا, وچ از ویری اسٹرینج, بیکاز اگر آپ رسک کو اردو میں کہیں کہ ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب خطرہ نکلتا ہے. حالانکہ آپ پھر آئی گاٹ اسٹارٹڈ آن اٹ, میں نے کہا کہ اچھا اس سے ملتے جلتے لفظ دیکھ لیتے ہیں. چانس دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب موقع نکلتا ہے, تھرل دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب سنسنی نکلتا ہے, ایڈونچر, جو کہ تمام چیزیں آپ کے لیے اندر ایکسائٹمنٹ بلڈ کرنی چاہیے کہ ایک پازیٹیو آؤٹ کم کی بھی کوئی نہ کوئی نشاندہی ہو, وہ ہمیں کہیں سے نہیں ملتا ہے. اینڈ آئی تھاٹ فار اے منٹ کہ اس کا مطلب ہے ہم نے رسک کو خطرے سے ایکویٹ کر لیا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا سدرا, جو ورڈ رسک ہے, جو اس کی کانوٹیشن ہے لٹرلی, وہ جو اس کی لٹریری کانوٹیشن ہے وہ پازیٹیو بھی ہے, وہ نیگیٹو بھی ہے. رسک ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں ہم پہلے سے سوچ لیں کہ کسی بری چیز کا نام ہے, یا شاید خدشہ ہے کوئی, یا کوئی خطرہ ہے جس کے بعد کچھ ایسا ہوگا جو غلط ہو جائے گا. تو رسک لینے کے بعد بہت سی سکسیس سٹوریز بھی ہیں, اور جیسے آپ تھوڑی دیر پہلے ہی بتا رہے تھے کہ ہم اپنے گرد ایک دائرہ بنا لیتے ہیں اور شاید ہم اس دائرے سے نکلنا نہیں چاہتے. ایز اے کنسلٹنٹ ان مینجمنٹ
ہم اس پر چینج مینجمنٹ کو ڈیوائز کرتے ہیں, چینج مینجمنٹ کے ماڈیولز کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, تو ہم یہ پوری ایک ایڈوانس ٹول آف مینجمنٹ ہے چینج مینجمنٹ. دیٹ مینس کہ اگر آپ کسی بھی پوزیشن پہ ہوں, جیسے آپ خود سدرا یہاں پر ہیں, اور اب اگر آپ کی پروموشن ہوگی, اللہ نہ کرے, میں آپ کی ایگزامپل غلط لے لی, میں اپنی لے لیتا ہوں, اگر میری پروموشن ہوگی تو یہ پازیٹیو چیز ہے, اگر میری ڈیموشن ہوگی تو یہ نیگیٹو چیز ہے, لیکن دونوں میں جو چیز کامن ہے وہ چینج ہے کہ مجھے چینج کا سامنا کرنا پڑے گا. پروموشن ہوگی تو دیر ول بی اے. اچھا, اٹس ویری انٹرسٹنگ دیٹ یو برنگ اٹ اپ احمد, اور آپ کے اور میرے کیونکہ انٹرسٹ ملتے جلتے ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ دا ہیومن سائیکی, چینج مینجمنٹ, ٹریننگ اینڈ پریپیئرنگ پیپل فار دیٹ چینج, تو احمد رسک لینے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ اچھا دیکھیں, رسک جیسے آپ نے خود ہی کہا اور تھوڑی دیر پہلے فاقیہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی شخص ایسے رسک لیتا ہے کہ وہ وداؤٹ نالج, وداؤٹ سروے, وداؤٹ ریسرچ کسی بھی چیز میں کود جائے, آگ میں کود جانا کون اچھا کہے گا اس کو, اور یہ رسک میں کبھی بھی نہیں آتا ہے. تو رسک کا اچھا وقت ہمیشہ وہی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اور بات کہی تھی انٹروڈکشن کے اندر کہ جب ہم بیلنس کر رہے ہوتے ہیں اپنی تھریٹس کو اور اپرچونٹیز کو, تو ایک وائز شخص اپنے آپ کو بیلنس کرتا ہے کہ میرے پاس اپرچونٹی ہے کود جانے کی, اور کیا اس اپرچونٹی میں آگ کے اوپر اگر کودتا ہوں یا میں کسی بزنس کا رسک لیتا ہوں یا کوئی بھی صورتحال, جیسے کووڈ-19 کے اندر بہت ساری اپرچونٹیز پیدا ہوئی. ایز اے بزنس کنسلٹنٹ آپ نے ماسکس کو دیکھا, آپ نے سینیٹائزرز کو دیکھا, اور بہت سے ایسے لوگ جو بہت زیادہ ہائیجینک اور ان ہائیجینک سچویشن کے اندر پریشان تھے, ان کو گھروں کو صاف کرنے کے لیے, اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے لوگ سینسٹائز تھے نا, تو لوگوں نے اس کا فائدہ لیا ایز اے اپرچونٹی اور ہیوی انویسٹمنٹ کو انویسٹ کر دیا. سو ان کے وہ رسک جو تھے کہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ میں ماسک خرید لیں گے, شاید کوئی خریدے ہی نہ, لیکن بہت سے لوگوں نے ماسک خریدا, نہ صرف خریدا بلکہ ماسک جو ہے بلیک میں سیل ہوا. گریٹ ایگزامپل جو آپ نے بزنس کے حوالے سے دیا, لیکن اگر ہم اپنے پرسنل مائنڈ سیٹ کی بات کریں جو کہ بڑا اہم ہوتا ہے ان اینی رسک, ون آف دا تھنگز آئی ریسنٹلی کم اکراس از کہ ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک ہی کام یا ایک ہی پروفیشن سے, ایک ہی چیز سے منسلک ہوتے ہیں اور ہم اس کو کرتے رہتے ہیں جب تک اٹ از سیلنگ. پھر وقت کیونکہ تبدیل ہوتا ہے اور آپ کا وہ اسکل سیٹ ریکوائرڈ نہیں ہے, یا اگر لوگوں کی حوالے سے بات کی جائے آپ کا عروج زوال میں جب بدلنے لگتا ہے, جب آپ زوال پہ آلریڈی جا چکے ہوں, جب وہ ابھرتا ستارہ نیچے کی طرف آ رہا ہو, دیٹس ناٹ اے گڈ ٹائم ٹو ٹیک رسک. انفیکٹ جب آپ بلندی پہ ہوں یا بلندی کی طرف مزید بڑھ رہے ہوں, دیٹس دا بیسٹ ٹائم ٹو ٹیک رسک. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود بھی اپنے آپ کو ایگزاسٹڈ فیل نہیں کریں گے, آپ کا مائنڈ سیٹ بھی بڑا اچھا ہوگا, اینڈ اٹس آلویز اے گریٹ اپرچونٹی دیٹ وے. اب اسی چیز کو اگر عمر سے جوڑ لیتے ہیں, یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ینگ ایج میں لوگ زیادہ رسک لیتے ہیں, وہ ایج کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے, کیا واقعی اولڈر ایج میں رسک کم ہو جاتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے یہ سوال میں عامر کی طرف لے کے جاتی ہوں. عامر, آپ کیا کہیں گے, عمر کا, آپ کی ایج کا رسک لینے سے کیا تعلق ہے آپ کے خیال میں؟ بیسیکلی لائف ایکسپیرینسز کی بیسس پہ آپ ڈفرینٹ سچویشنز کو ڈفرینٹ انالیسس کرتے ہیں, اور اسپیشلی جب آپ ینگ ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایک انتھیوزم ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے, جوش و جذبہ ہوتا ہے, اور آپ جلد سے جلد کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ایک پوزیشن پہ آنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں, تو آپ میں رسک لینے کی کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے. اور جب آپ اولڈ ایج میں چلے جاتے ہیں تو آپ بہت ہی کیلکولیٹڈ اور بہت ہی منیوٹ لیول کے اسٹیپس اٹھاتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس بڑے گولز نہیں ہوتے, آپ نے شارٹ ٹرمز گولز, کیونکہ آبویسلی انسان کو ایک ڈیتھ کا جو فیئر ہے وہ اس کے پاس رہتا ہے, تو وہ بڑا ریلیکس ہو کے چلتا ہے, اور جسے کہتے ہیں طبیعت میں کنسسٹنسی. یعنی آپ کے اگر ناکام آپ رہے ہیں, کوئی آپ کا تجربہ ایسا رہا ہے جس کی وجہ سے your mindset perhaps has gotten a little clouded. فاقیہ کیا کہیں گی؟ انگریزی میں کہاوت ہے نا, once bitten twice shy, ایک دفعہ دودھ کا جھلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر دیتا ہے. بالکل سدرا, ایک تو میں یہ کہوں گی جو آپ نے ابھی ایج والی بات کی نا, آئی تھنک بات ایج کی نہیں ہے, بات ہے رسپانسبلٹیز کی. وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں, جب وین آئی واز ینگ, لائک میں میرڈ نہیں تھی یا میرے بچے نہیں تھے اس ٹائم پہ, تو آپ 20s کے اندر آپ کے پاس وہ رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی اس لحاظ سے, سو یو ہیو اے مور فری اسپیس, ٹھیک ہے نا, آپ اس کے اندر ایکسپیریمنٹ زیادہ کر لیتے ہیں. جیسے جیسے رسپانسبلٹیز بڑھتی جاتی ہیں ویسے ویسے آپ کا ایپیٹائٹ آف رسک کہہ لیں, آئی ڈونٹ نو, کم ہوتا ہے, لیکن کوشش ہو جاتے ہیں. دوسری چیز ہوتی ہے, یہ ابھی جو بات بھی ہو رہی تھی, ایک خالی پیٹ اور ایک بھرا ہوا پیٹ. سو جب شروع میں, جب میں ابھی اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوں, ٹین ایجر بھی جہاں پہ ہیں, یہ وہ ٹائم ہے جہاں یو ہیو ٹو پروو, ٹھیک ہے, تو پیٹ ابھی خالی ہے, تو اس ٹائم پہ آپ بہت سارے ایکسپیریمنٹس کریں گے.
اچھا وہ لوگ جو کہ آپ دیکھیں جیسے جیسے سینیورٹی میں پروفیشنل ورلڈ کی اسپیشلی بات کر رہی ہوں, اگر آپ کسی ایگزیکٹو کو دیکھیں گے اور کبھی کسی سینئر مینیجر کو دیکھیں گے تو ہمیں رسک میں گین سے زیادہ جو بہت چیز پیچھے رکھتی ہے نا وہ فیئر آف لاس رکھتا ہے. نو بٹ فاقیہ آپ اس میں ابھی صرف اور صرف ہم لوگ اس کو ایک بزنس یا اکیڈیمک پوائنٹ سے کہہ رہے ہیں, لائف کی بات کریں نا ذرا. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی بڑی ایج میں جا کے لوگ رسک نہیں لیتے, آپ دیکھیں شادی ہونے کے باوجود گرل فرینڈ بنا لینا, معاشقے, پھر اس کے علاوہ ہیوی بائک آ جانا, یہ جو مڈ لائف کرائسس کی ساری نشانیاں ہوتی ہیں جب آپ نے پہاڑ چڑھنا ہوتا ہے اور گھوڑے پہ دوڑنا ہوتا ہے اور اس طرح کی تمام آپ شوق لے کے آ جاتے ہیں, یہ بھی تو رسک کی وہی یعنی کیا کہیں گے اس کو آپ, یہ رسک ٹیکنگ نہیں ہے؟ ایج کے ساتھ بہت زیادہ آپ اس کو ہم کہیں کہ صرف ایج کے ساتھ ایک رسک کا ایپیٹائٹ بھی ہے. دیکھیے دیر آر پرسنالٹیز ایز ویل, کچھ پرسنالٹیز جو ہیں جن کا رسک ایپیٹائٹ تھوڑا سا زیادہ, اور یہ باقاعدہ اس کی سائنس ہے. اگر آپ پرسنالٹی انالیسس میں جائیں, کچھ لوگوں کو زندگی میں سرٹنٹی چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بڑا ماڈل ہے اس کے اوپر کہ ان کو ہر چیز ان کو ہو کہ اس میں کسی قسم کا چینج نہ ہو, اس میں گارنٹی ہو, وارنٹی ہو, اس قسم کی چیزیں, وہ سرٹنٹی کے ساتھ دے آر ڈریون بائی دیٹ. بہت زیادہ نہیں لیں گے. یہ ایک پوری سائیکولوجیکلی ایک اسکارف ماڈل کر کے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس پہ بھی بہت اس میں چیزیں. اور کچھ لوگ جو ہیں ان کے لیے گروتھ ہے, ان کے لیے ایڈونچر ہے, ان کے لیے. لیٹس ٹیک اے میل پرسپیکٹو آن دس ایز ویل. احمد آپ کیا کہیں گے, یہ جو گھر میں بیوی بچوں کے ہونے کے باوجود باہر لوگ رسک لیتے ہیں, اس میں کیا انڈر لائن کنکرنٹس ہوتے ہیں اس وقت؟ اچھا سدرا, اس میں ایک کوٹ ہے, رومن کوٹ ہے کہ فارچون فیورز دی بولڈ. ہمیشہ ان لوگوں کو ہی قسمت نے ان کا ساتھ دیا ہے جنہوں نے کچھ بولڈ کرنے کی سوچی ہے. اگر میں گھر کے علاوہ کسی بھی جگہ پر اس کو اپلائی کروں, اگر فارم آف گورنمنٹس کی بات کریں, آئیڈیالوجیز کی بات کریں, دنیا کے اوپر لندن اینڈ ایگزامپل ہمارے سامنے کہ کمیونزم کا نظریہ انہوں نے اس وقت دیا جب ان کو یہ ڈر تھا جان چلی جائے, اور اس نظریے کو دینے کے بعد نہ صرف انہوں نے وہ نظریہ پریویل کروایا بلکہ اس کو لیڈ کیا. اور اس کے علاوہ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے اور رائٹس جو ٹیبوز ہیں جن پہ ہم بات نہیں کرتے, جو شخص اس ٹیبو پہ بات کرنا چاہتا ہے یا اس پر بات کرتا ہے تو وہ بھی تو بیسیکلی ریسک لے رہا ہوتا ہے کہ ایسی سوسائٹی میں جہاں پر لوگ جس چیز کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے, ایون ہیومن رائٹس کے اندر بہت جن کے اوپر سرٹنلی ہم لوگ بھی بات اوپنلی کیمرہ پہ نہیں کرتے ہیں. لیکن اب جو انڈیویجول کی بات ہے تو ایک شخص جس پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی, وہ جو رسک لیتا ہے وہ رسک چاہے انڈیویجلی گھر سے باہر جا کے کسی ریلیشن شپ میں لیتا ہے, ایز اے لیڈر کسی جگہ پہ جا کے لیتا ہے, ایز اے پولیٹیشین کسی جگہ پہ جا کے لیتا ہے. تو رسک جو ہے وہ شاید ایک انبورن کوالٹی ہے یا ایک ایسی کوالٹی ہے جس کو ہم سوشلائز کرتے ہیں اپنی سوسائٹی سے, اپنے ایکسپوجر کے ساتھ, اور پھر ہم کسی چیز کے آگے رک جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم واپس آتے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک اٹ فارورڈ. یہ بڑا اہم ہے جی کہ کبھی کبھار آپ اپنی فرسٹریشن یا جس روٹین میں آپ ہیں اس سے اکتا کر بھی یو وانٹ ٹو شیک تھنگز اپ, اور کبھی آپ کے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو دے ڈونٹ میک سینس ٹو پیپل ایٹ آل. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو یہ قدم اٹھانے کی ضرورت ہی کیا تھی, لیکن اگر آپ دیکھیں گے اس کو دیٹ ریئلی جیپرڈائزز یور لائف. اس طرح کے رسک کو کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. لائف از آل اباؤٹ ٹیکنگ اے رسک, اور اس میں کبھی کبھار آپ کے جو اسٹیپس ہوتے ہیں وہ بڑے ایکسٹریم بھی ہوتے ہیں. ہم نے کئی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جہاں لوگ تھرل سیکھ کرتے ہوئے, ایڈونچر سیکھ کرتے ہوئے, رسک انہوں نے لیا, جانتے بوجھتے ہوئے کسی ایکسٹریم اسپورٹس کو پارٹیسپیٹ کیا اور اس کا حصہ بنے, اینڈ انفارچونیٹلی تھنگز ڈڈ ناٹ گو ایز پلانڈ. اب یہی چیز آپ کے ساتھ اپنی پرسنل لائف ڈیسیجنز میں بھی ہو سکتی ہے. عمر کا تعلق اس میں ہم نے اسٹیبلش کیا کہ آپ یا تو لڑکپن میں یا پھر مڈ ایج میں جب بھی آپ کو اپنی زندگی میں ایسا لگتا ہے کہ آپ کا کنٹرول کم ہے, یو ٹرائی ٹو ٹیک سم ایبسولوٹ تھرلنگ تھنگز, رسک ٹیکنگ, آپ کوئی نہ کوئی میجر لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. فاقیہ, اپنے رسک کو کس طرح ہم پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں؟ ہاؤ شوڈ بی ڈسرٹن کہ ہم جو رسک لے رہے ہیں وی آر ٹیکنگ اٹ فار دا رائٹ ریزنس؟ دیکھیے سدرا, رسک میں اور کیئرلیسنس میں نا فرق ہے بہت زیادہ. بعض اوقات یہ جس طرح ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ آؤٹ آف فرسٹریشن اگر آپ کوئی چیز دے رہے ہیں تو کبھی بھی اس میں ایک سینسیبل اپروچ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, دیکھیں اگر ہم زندگی میں اوور آل ایز اے کنسلٹنٹ جب ہم کبھی بھی بات کرتے ہیں کہ 3 چیزیں
کا ہر قسم کی آپ کی پرسنل اور پروفیشنل لائف میں لینا دینا ہے، جس میں آپ کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایک اسکل ہے، ایک نالج ہے. اب ایٹیٹیوڈ ہے چلو جی میں ڈیئرنگ ہوں، میں کرنا چاہ رہی ہوں ڈفرنٹ، لیکن صرف اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ساتھ اگر میں اس کو سپلیمنٹ نہیں کر رہی ہوں نالج کے ساتھ اور اسکل کے ساتھ، سپوز میں نے ایک بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، سو جسٹ ہیونگ دیٹ کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ کہ ہاں میں رسک لینا چاہ رہی ہوں، میں اسٹارٹ کر دوں، لیکن اس سے پہلے میں اپنی ریسرچ نہ کروں، یا اس سے پہلے میں ان لوگوں سے نہ ملوں جو لوگ وہ کر رہے ہیں، یا اس کا جو اسکل سیٹ چاہیے وہ ڈیولپ نہ کروں، تو یہ پھر بیوقوفی والی بات ہے. سو یس آپ رسک بالکل لیں گے، اس میں ہمیشہ رسک کبھی بھی سیف، یہ کہنا کیلکولیٹڈ ہونا ضروری ہے. ایلیمنٹ آف جو کہہ رہے ہیں سرٹنٹی اور انسرٹنٹی اس کے اندر ہمیشہ رہے گا، لیکن ہمارا اپنا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیول پہ جو نالج اور اسکل والی ایک دو ایلیمنٹ اس کے اندر ہیں وہ ضرور پورے. بالکل. اچھا واقعہ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ کسی بھی معاشرے میں جہاں سائنٹیفک ڈسکوری ہے، ریسرچ ہے، وہاں پہ لوگ رسک ٹیکنگ کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، بلکہ انفیکٹ فیلئر کو بھی برا نہیں سمجھتے، کیونکہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ جب آپ رسک لے رہے ہیں دیر از اے پاسبلٹی دیٹ یو مائٹ فیل. اور یہی وجہ ہے کہ ان معاشروں میں آپ کو انوویشن زیادہ نظر آئے گی، وہاں پہ لوگوں کو ترقی کرتا ہوا سکسیس سٹوریز بھی آپ کو زیادہ ملیں گی. ہمارے انفارچونیٹلی ایک تو جب بھی کوئی شخص رسک لینے لگتا ہے اور اگر وہ مشورہ لیتا ہے تو بہت بڑی تعداد میں لوگ پہلے اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اس کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھئی تم یہ رسک لے لو گے تو بڑا اچھا ہو جائے گا. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں عامر کہ اگر ایک شخص کوئی رسک لینا چاہتا ہے اور اپنے ارد گرد جب لوگوں سے مشورہ لے رہا ہے اور مشورے میں ہر کوئی اس کو مزید ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے ایسے شخص کو؟ سب سے پہلے انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کا ڈیلیما یہ ہے کہ ایرسٹوٹل کا ایک کوٹ ہے کہ لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری. ہم اس کے اپوزٹ چلتے ہیں کہ ڈس ایگری اینڈ دین ایگری وین ہی پروو سم تھنگ. تو اس کانٹیکس میں اگر چیزوں کو ہم دیکھیں تو اگر کوئی اس طرح کا ڈیسیجن لینا چاہتا ہے تو ہی نوز بیٹر کہ میں اگر اس سیٹ پہ اس پوزیشن پہ ہوں اور میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں تو آئی ایم دا پرفیکٹ جج کہ مجھے پتا ہو کہ کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک اور اس کے کیلکولیشنز کس طرح کی ہیں. اگر آپ خود اپنے آپ پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے اور آپ دوسروں کے ٹرسٹ کے محتاج ہوں گے تو پھر آپ رسک لینے والی بات کرنا ہی غلط ہے کہ آپ رسک لے ہی نہیں سکتے کہ اگر آپ دوسروں پہ ریلائی کرتے ہیں. کیونکہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی رسک میں. اگر آپ نے ڈیسیژن لینے میں یا ایکٹ کرنے میں بہت وقت گزار دیا تو ہو سکتا ہے یو ہیو لاسٹ دی اپرچونٹی. احمد کیا کہیں گے اگر بہت زیادہ مشورہ کرنے لگے، ہر ایک سے پوچھنے لگے، ایک پہلے سب کا کنسنسس حاصل کرنے کی کوشش کریں تو اکثر وہ اپرچونٹی نکل جاتی ہے ہاتھ سے؟ اچھا سدرا، کیونکہ میں نے مختلف کارپوریٹ آفیسز کا حصہ رہا ہوں، سیکٹرز کا حصہ رہا ہوں، جو رسک ٹیکنگ ہے یا جو ڈیسیژن میکنگ آپ جیسے پہلے ایج کا تعلق آپ اس سے چوکتے ہیں، اگر یہ پلے بیک کہیں بند کرتے تو مجھے واپس میری آواز آ رہی. میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں جس وقت ہم لوگ رسک یا کسی ڈیسیژن میکنگ کی بات کرتے ہیں تو عمر کا تعلق بھی جوڑا جا رہا تھا کہ آپ کی عمر کیا ہے، کس عمر کے حصے میں آپ رسک لیتے ہیں. لیکن موسٹلی جتنی کارپوریٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں، جو ان کے مارکیٹ پلانرز ہیں، وہ سارے وہ لوگ ہیں جن کا ایک ایکسپوئر اور نالج کیری کرتے ہیں، جس کے بہاف پہ وہ ڈیسیژن لیتے ہیں اور اپنے کسی پاسٹ ایکسپیرینس کے رسک کو دوبارہ سے ریپلیکیٹ کرتے ہیں کسی اپرچونٹی کے طور پہ. جیسے ابھی عامر اور فاطمہ بھی کہہ رہی تھیں کہ جو یہ تو بیوقوفی ہی ہوگی کہ اگر آپ بغیر ریسرچ کے، بغیر سروے کے، بغیر اس کو کوانٹیفائی کیے کہ ہمارا جو رسک ہے، اگر ہم اس کو اب ایک اور ٹرمنالوجی بھی اس کے ساتھ ہم یوز کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رسک مینجمنٹ. فار ایگزامپل اگر میں صرف پیسوں کی کیش فلو کی بات کرتا ہوں، آپ جو پیسے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ انشورڈ کیوں کرواتے ہیں؟ آپ اپنی رسک مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے پیسوں کو نمبر آف شیئر ہولڈرز میں کیوں ڈیوائڈ کرتے ہیں؟ بیکاز آپ کا پروفٹ لاس جو ہے، لاس کو آپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ ایک شخص کے اوپر پورا لاس نہ آ جائے. تو رسک لینا جو ہے یہ کوالٹی بہت کم لوگوں میں ہے، لیکن اس رسک کو پھر مینج کرنا یہ رولز یا یہ ٹولز تو پھر بعد میں موجود ہیں. تو میں پھر وہی بات ریوائز کروں گا کہ فارچون فیورز دی بولڈ. عمر کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. جب آپ ٹین ایجر ہوتے ہیں تو آپ کی پرائورٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی سال 2020 میں تو بہت چیزیں مختلف ہو گئی ہیں، ہمیں بڑی امپورٹنٹ اینڈ ٹف لیسنز بھی ملے ہیں. فاقیہ واٹ ڈز دیٹ مین فار آور بزنسز اینڈ فار انٹرپرینورز؟ پہلے تو ہم رسک میں کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ یہ سینیریو بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پینڈیمک ہو اور سب ہم گھروں میں بند ہو جائیں. ہم نے اس کو کبھی فیکٹر ان نہیں کیا تھا. اب جبکہ وی آر ٹرائنگ ٹو امیجن اے ورلڈ بیونڈ دا پینڈیمک،
کس طرح تبدیلی آئی ہے ہمارے رسک ٹیکنگ ایپیٹائٹ میں اس کی وجہ سے؟ دیکھیں اب آپ کی جو ہے نا رسک از ناٹ اونلی فار دا گروتھ، رسک از فار یور سروائیول ایز ویل. دیٹس ہاؤ اٹ از. اگر آپ وہ نہیں لیں گے یا وہ چینج لے کے نہیں آئیں گے تو آپ کا آگے سروائیول ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا جس طرح آپ بات کریں میں اور آپ یا ہم بہت سارے لوگ آن لائن یا ڈیجیٹائزیشن پہ جو چلے گئے ہیں. سو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم سدرا ابھی کی بھی بات کر لیں یا کبھی کی بھی بات کر لیں، زندگی آپ کی ڈرائیو ہوتی ہے دو چیزوں کے اوپر، یا تو فیتھ پہ ہے یا فیئر پہ ہے. فیئر پہ رہیں گے اٹ ول بی کرپلنگ کسی بھی جگہ پہ، چاہے وہ پرسنل لائف ہے چاہے وہ پروفیشنل لائف ہے، آپ آگے سٹیپس نہیں اٹھا سکتے. کووڈ آج کل کوئی اور چیز ہوگی. فیتھ کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر اندھیرا ہے تو روشنی ضرور آئے گی اور مجھے اس اندھیرے میں چلنا سیکھنا چاہیے. ہر دفعہ سچویشن ڈفرنٹ ہوگی، ہر دفعہ رولز جو ہے گیم کے وہ ڈفرنٹ ہوں گے اور آپ نے اس کو سیکھتے سیکھتے آگے چلنا ہے. جیسے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ آن لائن میں اگر اپنی بات کروں میں جو ہماری عمر کے لوگ ہیں جو کہ ایک سرٹن طریقے سے کارپوریٹ میں بھی کام کرتے آئے، اب آ کے ان کے لیے ایک دم اگر انہوں نے اپنے آپ کو اڈیپٹ نہیں کیا، یا جو ڈیجیٹائزیشن کا بوم آیا ہے، یا اگر گھر پہ بیٹھ کے وہ صرف نئی نئی یہ جو ٹیکنیکس ہیں یا نئے جو ٹولز ہیں انہوں نے ایکوینچ نہیں کیا، which is difficult for our age and all that. بٹ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم ریڈنڈنٹ ہیں. سو آپ کے کہنے کا مطلب ہے اب تو یہ میٹر آف سروائیول کی بات ہو چکی ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ ہماری نفسیات کو دیکھیں، کوئی بھی شخص رسک لینے پہ آمادہ نہیں ہوتا جب تک اٹس ٹی ٹائم. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو تھرل سیکر ہے، وہ تو ایک پرسنالٹی ٹائپ ہی الگ ہے، لیکن عام لوگ چینج کو رسک کو اوائڈ کرتے ہیں. اب ذرا اپنی منافقت کی بھی ہم ذرا ایک بریک پہ جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ذرا ہمارے اندر جو ان بلٹ ماشاءاللہ سے ڈیفالٹ سیٹنگ منافقت کا ہے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. ہمیں رسک لینا بہت اچھا لگتا ہے جب تک کوئی اور رسک لے رہا ہو، کوئی اور بزنس سٹارٹ کر لے، سیٹ صاحب رسک لے لیں، باس رسک لے لے، یا ہم سے دور ہو. جب یہ بہت قریب آ جاتا ہے that's when we all start to sort of have a question mark around it. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں and we'll come back and talk about it more. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. منافقت جی بلٹ ان ہے. بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں اچھی اچھی باتیں کرنا، تجزیہ دینا، یہ بتانا لوگوں کو کہ زندگی میں کوئی گروتھ نہیں ہو سکتی جب تک آپ رسک نہ لیں یا کسی موقع کو اویل نہ کریں، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہ نکلیں. لیکن یہی صلاح جب آپ لوگوں کو اپنے ارد گرد دیتے ہیں یا خود اس پہ عمل درآمد کرنے لگتے ہیں تو آپ کو بہت ساری ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگ آپ میں دے ٹرائی ٹو ناک سینس ان یو، لاجک کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں رسک لینے کی ضرورت کیا ہے، اچھا بھلا جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دیا جائے. ایسے موقع پہ اپنے دل کی آواز کیسے سنیں؟ بیکاز ایوری بڈی دیٹ یو ول کنسلٹ وہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ڈاؤٹ کا، فیئر کا، خوف کا بیج بو دیتے ہیں. اس کے بیونڈ جانا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ایک بڑی اچھی بات اس میں ضرور ڈالنا چاہوں گی کہ جب ہم رسک کی بات کرتے ہیں تو اپنی چھٹی حص کو کئی دفعہ کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ میری چھٹی حص نے، میرے سکس سینس نے مجھے گائیڈ کیا. کیا آپ کو آپ کی سکس سینس آنے والے خطرے کا پہلے بتا سکتی ہے؟ چلیں یہ جانتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ بات اگر عامر کی طرف لے جائیں. عامر، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سکس سینس، یعنی ہم ہیومن بینگز میں جو ہماری سکس سینس ہے، یہ ہمیں آنے والے خطرے کی پہلے سے کوئی نہ کوئی انڈیکیشن دے سکتی ہے؟ بیسیکلی یہ سکس سینس نہیں ہوتی، یہ ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز اور ہمارے لرننگ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جس کی بیسس پہ آپ ایک چیز کے بارے میں پریڈکٹ کر سکتے ہیں، فار سینگ ہو سکتے ہیں کہ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو دس، تو ہم کر سکتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں جو ہم اپنے ایکسپیرینسز کو، اپنے لرننگ کو جب ہم سمرائز کرتے ہیں ایک سنگل ورڈ میں، تو ہم اپنے سکس سینس کو کریڈٹ دیتے ہیں. جی، تو اس کو کریڈٹ میں بیسیکلی آپ کا اپنی پرسنالٹی انوالو ہوتی ہے. اور سب سے پہلے آپ ہیومن نیچر یہ ہے کہ اشرف المخلوقات اسی لیے کہا گیا ہے کہ اسے صحیح اور ٹھیک میں پہچان کرنے کی ایک سینس ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنسیا ہے. اور اس آرٹیفیشل انٹیلیجنسیا کو جب انسان اپنی ریئل لائف میں یوز کرتا ہے تو ہی از ان دا پوزیشن ٹو ٹیک اے رسک اور سینس دی تھریٹ، اور کسی بھی سچویشن میں وہ اپنے آپ کو ایک سروائیول میں اپنے آپ کو ڈال سکتا ہے. احمد، اگر یہی سوال آپ کی طرف لے کے آؤں، آپ کے خیال میں
آج کی زندگی میں سال 2020 میں ایک شخص کا, ایک ینگ شخص کی زندگی کا سب سے بڑا رسک کیا ہوتا ہے؟ اس کی پہلی جاب, اس کی پہلی ڈگری. کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں پہلا جب آپ نے کالج پروگرام ہی چوز کرنا ہے یا کالج ہی سلیکٹ کرنا ہے تو لوگ کہتے ہیں اگر تم نے صحیح ڈیسیژن نہیں لیا تو دین اٹس گوئنگ ٹو بی اے پرابلم. سب سے بڑا رسک ایک ینگسٹر کی لائف میں کیا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے جو بھی ینگسٹر اس لیول پہ ڈیسیژن میکنگ کر رہا ہے تو اس کا رسک یہی ہے کہ اس کو اپنے اوپر خود یقین کرنے پر ہی خوف ہے کہ اگر وہ صحیح ڈیسیژن لے لے گا یا یہ ڈیسیژن لے لے گا تو وہ ڈیسیژن اس کے اگینسٹ چلا جائے گا. آپ نے انٹرپرینورز کی بات کی, ٹرینڈ سیٹرز کی بات کی, یہ وہی لوگ تھے جو بعد میں ٹرینڈ سیٹرز بنے اور انہوں نے اپنے وقت میں رسک لیا. اور جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ جو شخص ایک دفعہ رسک لیتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں, لیکن بہت سارے اپرچونسٹ اس وقت مارکیٹ میں ان کے ان فیلیور سے لرن کر کے اسی چیز کو ری لانچ کر دیتے ہیں. بہت سی ایسی پروڈکٹس ہیں, بہت سی ایسے بزنس ہیں جو اس طرح سے لانچ ہوئے. اور اگر اس میں قسمت کو بھی ہم فیکٹر بناتے ہیں یا فیٹ کو بھی فیکٹر بناتے ہیں تو میں اسٹیفن ہاکنگ کی اس بات پہ بڑا یقین کرتا ہوں اور خود بھی اس کا فالوور ہوں کہ قسمت ایک ایکسکیوز کا نام ہے. آپ جب روڈ کراس کرتے ہیں تو اس وقت آپ اس کے دونوں سائڈ پہ دیکھ کر ہی کراس کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی کوئی بھی غلطی آپ کو ہر انسان اپنا بھرپور خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن پھر بھی بہت زندگی کے کئی فیکٹرز آپ کے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں. فاقیہ جی, لیٹس برنگ جینڈر انٹو دس ڈبیٹ ایز ویل. کیا آپ کو لگتا ہے کہ خواتین مردوں کی نسبت رسک کم لیتی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے سماجی رویے, ہماری کلچرل نارمز, کیا وجہ دیکھتی ہیں اس کی؟ دیکھیں اپرچونٹی کی بھی بات ہوتی ہے نا. اب اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ نے جس طرح کہا سماجی رویوں کی بھی بات کی, کلچر کی بھی بات کی ہے. ہم رسک کو عام طور پر ڈیفائن کرتے ہیں جب ریزلٹ نظر آ رہا ہوتا ہے ان ٹرمز آف سم کائنڈ آف اچیومنٹ, ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کو زیادہ تر آدمی کیونکہ ان کی اپرچونٹی زیادہ ان کے پاس ہوتی ہے تو وہاں لگ رہا ہوتا ہے. بڑے گھر میں عورتیں بہت رسک لیتی ہیں, فیملی میں ڈسکشنز کے اندر بڑے لے لیتی ہیں. سو اب تو ویسے بھی نارمز آپ کے دیکھیں سوسائٹی کے بہت حد تک چینج ہو رہے ہیں. سو یس آئی تھنک سو پرہیپس پہلے, لیکن ہے عورتوں میں یہ آئی تھنک عورتیں زیادہ ڈیئرنگ ہوتی ہیں. جہاں تک میرا اگر آپ پوچھیں کیا تو میرے میں زیادہ ہوتی ہیں. ہاں اپرچونٹی کے لحاظ سے یا جو سوشل فیبرک ہے اس کا ایک بہت بڑا ہے کہ اگر میں یہ کروں گی تو ابا اماں تو کہیں گے, پھر ابا اماں سے زیادہ جو ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے تو وہ اس کو تھوڑا سا اسٹائفل کرتی ہے. گیون اے چانس وہ بالکل لیں گے. بالکل. تو آپ کو لگتا ہے کہ جینڈر وائز از مچ اکوالٹی اور اب تو چیزیں کافی بدل رہی ہیں. کلوزنگ ریمارکس میں ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ دیکھیں جی, کمفرٹ زون کے بیونڈ تو نکلنا پڑے گا. اگر آپ نے کوئی خواب دیکھنے کی جسارت کی ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تشتری میں سجا کر آپ کے سامنے رکھا جائے. اس کے لیے ہاتھ پیر مارنے پڑیں گے, کئی ایسے فیکٹرز کے اوپر رسک لینا پڑے گا, چانس لینا پڑے گا جو آپ کے کمپلیٹلی آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اس میں سے کوئی بھی چیز گڑبڑ آ سکتی ہے اور آپ کا پورا پلان فلیٹ ہو سکتا ہے. بٹ دیٹ از واٹ از گوئنگ ٹو سیٹ اپارٹ کہ ونرز اور لوزرز کے بیچ میں جو فرق ہے وہ اسی کا ہوتا ہے کہ جو لوگ آگے بازی لے جاتے ہیں وہ دراصل وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ پہ, اپنی صلاحیتوں پہ اور ایک اندیکھے کل پہ, اپنے خواب پہ سب سے زیادہ یقین رکھتے ہیں. بہت شکریہ عامر, احمد اور فاقیہ فار بینگ ہیئر ود اس. آج ذرا ہم نے اس کو تھوڑا سا, مجھے لگا کہ ہمارا شو فلسافیکل ہو گیا ہے, بٹ I really hope that you got what you wanted to out of the show as well. جتنے دیکھنے والے ہیں ان کو پازیٹیو سی کوئی اچھی بات پتہ لگی ہوگی. And if you are thinking about it, اگر آپ ایک چانس لینے سے پہلے گھبرا رہے ہیں, do a cost analysis of it کہ اگر چیزیں گڑبڑ ہو جائیں تو پھر کتنی بڑی اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. But never shy away from taking a risk جو کل آپ کو ایک بہتر کل پرومس کر سکتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, آپ سے جلدی ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.